السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں اور اس کے لیے یہ شیطانی سمبول اور نشانیاں استعمال کرتے ہیں، جن میں پہلی علامت سنہرا تاج اور عجیب الخلقت جانور ہے۔ دوستو، تاج عام طور پر شان و شوکت اور فخر و غرور کی نشانی سمجھا جاتا ہے، خصوصاً جب سونے کا ہو تو فرعونی اظہار ہے۔ جب مرد کو سونے کی انگوٹھی اور چاندی کے کنگن کی اجازت نہیں تو تاج کی اجازت کیسے ہوگی؟ خاص کر سونے کا تاج تو کوئی ایسا شخص پہن ہی نہیں سکتا جسے آخرت میں عزت کا تاج پہننے کی ادنا سی بھی خواہش ہو۔ ایک مسلمان کے لیے تو عمامہ ہی وہ خوبصورت اور وقار عزت کی بابرکت و پرنور علامت ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ جس چیز کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، زیبتن فرمایا اور اسے تاج کہا، اس سے بڑھ کر کہ سر کی زینت کیا ہو سکتی ہے؟ مگر شیطان نے اپنے لیے اور اپنے چیلوں کے لیے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ فرعونیوں، دنیا پرستوں اور متکبرین کی علامت ہے۔ یہی علامت اس کے سب سے بڑے اعلی کار کی ہے جسے پورے دنیا کا بے مہار بادشاہ بنانے کے لیے شیطانی قوتیں پورا زور لگا رہی ہے، اور اس کے آنے سے پہلے اس کی مخصوص علامتوں کو دنیا کے سامنے مانوس اور جانی پہچانی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سنہرے تاج کی شیطان یا اس کے نمائندہ اعظم یعنی دجال اکبر سے کیا مناسبت ہے؟ تاج کے نیچے یہ نامانوس چیز کیا ہے؟ اس کو دونوں طرف سے سہارا دینے والے یہ حیوان کون ہے؟ کیا دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے سر پر تاج ہوگا؟ آئیے ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم انجیل کی آخری کتاب یوحنا عارف کا مکاشفے سے مدد لیں گے۔ دوستو، اس کتاب کے شروع میں ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضروری ہے۔ اس مکاشفے میں 7 فرشتوں کے تذکرے کے بعد شیطان کے بارے میں جو اللہ کے نیک یوحنا عارف کو کشف کی حالت میں اژدہا جیسا نظر آتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ شیطان کے بعد دجال کا تذکرہ ہے جو سمندر سے نکلتے حیوان کی شکل میں اس وقت کی نیک ہستی یوحنا عارف کو کشف کے دوران دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ دجال کا مسکن سمندر میں ہے اور وہ نیم انسان، نیم حیوان اور نیم جن قسم کی دوگلی مخلوق ہے۔ آگے مکاشفے میں ہے، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے، اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا تھا، اور اس اژدہا نے اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر زخم لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو گئی، اور چونکہ اس اژدہے نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا اس لیے انہوں نے اژدہے کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی، یہ کہہ کر کہ پرستش کی کہ اس حیوان کے مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے، اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ لیکن ہم اس حیوان کی شکل و صورت اور اس کے تاج پر توجہ دیں گے کیونکہ شیطان کی اعلی کار دجالی قوتوں نے اس پر غیر محسوس طریقے سے اتنی توجہ دی ہے کہ اس کی تشبیہ بھی بہت سی چیزوں پر شیطانی علامت کے طور پر دجال کی آمد سے پہلے اس کے لیے ذہن سازی کے حوالے سے موجود ہوتی ہے۔ اس علامت کی تشہیر میں سب سے زیادہ حصہ برٹش کالج آف ہیرلڈ رائے کا ہے۔ یہ برطانیہ کا قومی ادارہ ہے جو سرکاری افسران اور ملازمین کے لیے وردیت ڈیزائن کرتا ہے، اور اس ادارے نے رویل کوٹ آف آرمز ڈیزائن کیا ہے۔ اس میں وہ شبیہ ہے جس کے سر پر تاج اور اس کے دائیں جانب گھوڑے کی شکل کا اور بائیں جانب شیر کی شکل کا جانور نظر آتا ہے۔ یہ تصویر برطانوی افسران کی وردیوں، شاہی اداروں اور تعلیمی جماعت کے مونوگرام سے ہوتی ہوئی سگریٹ کے پیکٹوں اور شراب کی بوتلوں پر آ پہنچی اور یہاں ایسی جمی کہ پہچان بن گئی۔ پھر اس تصویر کو الگ الگ کمپنیوں کے مونوگرام کے طور پر پھیلایا گیا تاکہ یہ تصویر ہر بنی نوع کے ذہن و دل میں
جم جائے، ہر شخص اس سے مانوس ہو جائے، ہر شخص اس کی پہچان کو ذہن نشین کر لے، تاکہ جب دجال ملعون ظاہر ہو تو لوگ اس کی نشانی اور اس کو جلد پہچان جائیں۔ کچھ مسلم ممالک کے سرکاری اداروں کی مونوگرام بھی دجال علامت کی طرح رکھی گئی ہے، جیسا کہ اس مونوگرام میں سب کو دیکھتی ہوئی ایک موجود آنکھ ہے اور ٹھیک اس کے اوپر سنہرا تاج بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ان سرکاری اداروں کے بیچ میں فری میسن کے مونوگرام کو بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر سنہرا تاج بنایا گیا ہے۔ یہ نقش ان کی گاڑیوں پر بھی موجود ہے، آپ کو یہ ہر جگہ مل جائے گا۔ حج عمرہ کرنے والے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بادشاہی نظام ہے، یہ تاج بادشاہت کی علامت ہے، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے بادشاہ تو تاج پہنتے ہی نہیں، جس کی ہمارے نبی سے اجازت دی ہی نہیں۔ یہ غفلت کے سوا اور کچھ نہیں۔ چلے مان لیا کہ یہ تاج بادشاہت کی علامت ہے، لیکن اس بات کا کیا جواب دیا جائے گا؟ ایک اور ادارے الدفاع المدنی کے مونوگرام میں سعودی عرب کا نقشہ بنا ہوا ہے اور بیچ میں مثلث ثبت ہے۔ اس تکون کا یہاں کیا کام ہے؟ بات سنہرے تاج کی ہو رہی تھی۔ یہ تصویر واضح نہیں ہوتی، ان کو یقینی طور پر تاج کہنا مشکل ہے، لیکن کہیں کہیں واضح طور پر تاج ہی ہوتا ہے، جو شیطان کی طرف سے دجال کی وقتی بادشاہت قائم کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن ہموار کر کے ان میں دجال کی انسیت کا بیج بونے کے لیے الگ الگ شکلوں میں پھیلایا جاتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ انہیں شیطانی اور فرعونی تاجوں کی جگہ رحمانی اماموں اور ٹوپیوں کو رواج دینا چاہیے، اور اپنے دل میں بھی، اپنے سر پر بھی اور اپنے معاشرے پر بھی۔ اس سے اللہ کی رحمت زندہ ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی ہے، شیطانی اثرات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔